السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ بیوی نے شوہر سے صبح صبح کہا، میرا آدھا سر دکھ رہا ہے۔ شوہر نے مذاق میں کہا، جتنا ہوگا اتنا ہی تو دکھے گا، بس پھر کیا؟ تب سے شوہر کا پورا بدن دکھ رہا ہے۔ موت کا فرشتہ آیا اور شوہر سے کہنے لگا، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ شوہر نے کہا، کیوں؟ میں تو ٹھیک ہوں، خوش ہوں، صحت مند ہوں۔ فرشتہ بولا، تم اپنا موبائل لاک کیے بغیر گھر بھول آئے ہو اور وہ تمہاری بیوی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ شوہر بولا، چل پھر لے چل بھائی۔ پپو نے فیس معافی کی درخواست لکھا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول۔ جناب اعلیٰ، بات یہ ہے کہ میرے ابو نے مجھے فیس کے لیے 800 روپے دیے تھے۔ 400 روپے کی دوستوں کے ساتھ فلم دیکھ لی، 150 روپے کی بوتل اور سموسے کھا لیے، 50 روپے کا آپ کی بیٹی کو ایزی لوڈ کروایا، 200 روپے انگلش والی مس پر شرط ہار گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کا ریاضی والے سر کے ساتھ چکر ہے، پر ان کا تو آپ کے ساتھ بھی چکر ہے۔ اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو میری فیس معاف کر دیں یا پھر آپ کا راز فاش کر دوں۔ آپ کا فرما بردار پپو۔ لڑکا لڑکی سے بولا، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ لڑکی بولی، جی جانو، بہت۔ لڑکا بولا، لیکن تمہیں تو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ لڑکی بولی، پیار کرنے والے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ آدمی غصے میں بولا، میں اس کمرے میں نہیں رہوں گا۔ میرے کو پاگل سمجھا ہے کیا؟ پیسہ اتنا دیا اور کمرہ اتنا چھوٹا سا۔ ویٹر بولا، ابے اخروٹ کی اولاد، اندر تو چل، یہ لفٹ ہے۔ پپو روزانہ صبح ناشتے میں اپنی بیوی سے گلا کرتا کہ میں نے تو آملیٹ کھانا تھا، تم نے انڈا فرائی کر دیا۔ اگر آملیٹ ہوتا تو کہتا فرائی کھانا تھا۔ بیوی نے دونوں ہی بنا کر سامنے رکھ دیے۔ پپو بولا، کر دیا نا ستیہ ناس، جس کو فرائی کرنا تھا اس کا آملیٹ بنا دیا اور جس کا آملیٹ بنانا تھا اسے فرائی کر دیا۔ ایک لڑکا اپنے جگری دوست کی شادی پر گیا اور واپسی زخمی حالت میں ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، بارات میں لڑکے کے باپ نے آواز لگائی، میں منڈے دا ابا، کتھے کڑی دا ابا۔ آواز سنتے ہی لڑکی کا باپ حاضر ہوا اور جوڑے کے والد صاحبان نے خوب ڈانس کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص نے پھر آواز لگائی، میں منڈے دا چچا، کتھے کڑی دا چچا۔ دونوں چچا صاحبان نے پھر خوب ڈانس کیا اور رخصت ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے جوشیلی آواز میں کہا، میں منڈے دا یار، کتھے کڑی دا یار، بس پھر پتہ نہیں کدھروں کدھروں پیاں۔ ایک سردار نے چھوٹے قد کی لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکوں نے پوچھا، سردار جی اتنے چھوٹے قد کی لڑکی سے کیوں شادی کی؟ سردار بولا، میرے دادا نے کہا تھا، مصیبت جتنی چھوٹی ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایک لڑکا رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے گیا۔ لڑکے کو لڑکی پسند آئی تو اس نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ کے والد کی حیثیت ہے کہ وہ شادی میں کار دے سکیں؟ لڑکی بولی، میرے ابا کی حیثیت تو ہوائی جہاز دینے کی ہے، کیا آپ کے ابا کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ لڑکا بولا، او تیری خیر، لگتا ہے اسپرائٹ پی کے آئی تھی۔ لڑکے نے لڑکی کے والد سے کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے والد نے پوچھا، تم مہینے میں کتنا کماتے ہو؟ لڑکا بولا، جی 30,000 تقریباً۔ لڑکی کے والد نے کہا، تم کو پتہ ہے میں اپنی بیٹی کو 25,000 مہینہ جیب خرچ دیتا ہوں۔ لڑکا بولا، جی وہ ملا کر ہی بتایا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکے کے بیڈ روم میں پرفیوم، محبت نامے، سی ڈی پلیئر، نئی ڈسک، گریٹنگ کارڈز، ایئر فریشنر، مختلف سمیں اور پیکج، مکمل کرکٹ کٹ،
سرہانے کے نیچے شاعری کی کتابیں، ڈائریاں، رسالے، ناول، اور شادی کے بعد لڑکے کے بیڈ روم میں ڈسپرین، پیناڈول، جوہر جوشاندہ، قرضے کی درخواست، بجلی اور ٹیلی فون کے بل، اسبغول کا چھلکا، دور اور نزدیک کی عینک، میڈیکل رپورٹس، خالی بٹوا، پیمپر، فیڈر، سرہانے کے نیچے کتاب موت کا منظر۔ ٹیچر نے پپو سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ جوانی اور بڑھاپے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پپو بولا، مس، جوانی میں موبائل میں حسیناؤں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے۔ ایک انتہائی دبلی پتلی ٹیچر نے اسکول میں ایک دن بچوں سے پوچھا، زمین کیوں گھومتی ہے؟ ایک شاگرد نے کہا، مس جی ناشتہ واشتہ کر کے آیا کریں، نہیں تو زمین ایسے ہی گھومتی محسوس ہوگی۔ دنیا میں 3 قسم کے مرد پائے جاتے ہیں۔ یورپین مرد، ان کی ایک بیوی اور ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے اور یہ زیادہ پیار اپنی بیوی سے کرتے ہیں۔ امریکن مرد، ان کی بھی ایک بیوی اور ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ پیار اپنی گرل فرینڈ سے کرتے ہیں۔ پاکستانی مرد، ان کی ایک بیوی اور 4 گرل فرینڈ ہوتی ہیں لیکن یہ زیادہ پیار اپنی ماں سے کرتے ہیں۔ اور ہاں، سب سے خاص مرد تو میں بتانا ہی بھول گیا، عربی مرد، ان کی 4 بیویاں اور ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ پیار اپنے اونٹ سے کرتے ہیں۔ چوزا اپنی ماں سے بولا، ماں، انسان پیدا ہوتے ہی اپنا نام رکھ لیتے ہیں، ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مرغی نے کہا، بیٹا اپنی برادری میں نام مرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں، جیسے چکن ٹکا، چکن روسٹ، چکن ملائی بوٹی اور چکن کڑھائی۔ ایک آدمی کو اتنی زور سے چھینک آئی کہ اس کی پینٹ اتر گئی۔ وہ مسکرا کر بولا، آج تو یاد کرنے والے نے حد ہی کر دی۔ بیٹی، پہلے تم مجھے پاپا کہتی تھی، اب ڈیڈ کہنا شروع کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ لڑکی بولی، کم آن ڈیڈ، پاپا کہنے سے لپسٹک خراب ہو جاتی ہے۔ پپو اپنی دادی سے بولا، دادی جان، آپ کے دانت ہیں؟ دادی نے کہا، نہیں بیٹا، وہ تو کب کے ٹوٹ چکے ہیں۔ پپو بولا، اچھا تو پھر یہ میرے اخروٹ اپنے پاس رکھ لیں، میں شام کو لے لوں گا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔